نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوران نماز کسی کے لیے بد دعا یا کسی کے لیے دعا کا ارادہ فرماتے تو آپ رکوع کے بعد دعا کرتے۔ بعض اوقات جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد فرماتے تو پھر یوں دعا فرماتے: اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار کی قید سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ، قبیلہ مضر کی سخت گرفت فرما، ان پر یوسف علیہ السلام کے دور جیسا قحط مسلط فرما۔ آپ بلند آواز سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض نمازوں میں ایسے بھی کہا کرتے تھے: اے اللہ، عرب کے فلاں فلاں قبیلے پر لعنت فرما، یعنی اپنی رحمت سے اسے دور کر دے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ حضرت عاصم آہول رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ صبح کی نماز میں یا وتر کی یا کسی حادثے کی یا وبا پھیلنے کے وقت ہر فرض نماز میں وہ رکوع سے پہلے پڑھی جاتی تھی یا رکوع کے بعد؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز میں یا سب نمازوں میں رکوع کے بعد دعائے قنوت صرف ایک مرتبہ ہی پڑھی تھی، اور وہ بھی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو جنہیں قرہ کہتے تھے اور ان کی تعداد 70 تھی، تبلیغ کے لیے کہیں بھیجا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے انہیں شہید کر دیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھ کر قرہ کو شہید کرنے والوں کے لیے بد دعا کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 1 مہینہ تک، یعنی ہر روز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں کی آخری رکعت میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد قنوت نازلہ پڑھی ہے، جس میں آقا کریم بنی سلیم کے چند قبیلوں ریل، زکوان اور اسیہ کے لیے بد دعا کرتے تھے، اور پیچھے کے لوگ یعنی مقتدی آمین کہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے، پھر آقا کریم نے فرض نمازوں میں یا یہ کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنے کو ترک فرما دیا۔ حضرت ابو مالک اشجعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مکرم سے دریافت کیا کہ پیارے ابا جان، آپ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے یہی کوفہ میں تقریباً 5 سال تک نماز پڑھی ہے، کیا یہ حضرات دعائے قنوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے، دعائے قنوت مسلسل پڑھتے رہنا بدعت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ آقا کریم نے دعائے قنوت کبھی تو رکوع سے پہلے اور کبھی رکوع کے بعد بھی پڑھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔